عمر، آپ نے یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو دھاندلی کا فارم 47 والا بیانیہ ہے، کیا اس فیفن کی رپورٹ کے بعد اور جو سٹیٹسٹکس سامنے آئے ہیں ختم ہو گیا، اور اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد عام پاکستانی جو ہے وہ کنونس ہو جائے گا کہ نہیں یار یہ غلط ہے، اب 2024 کے الیکشن جو ہے دھاندلی زیادہ نہیں تھے، صاف ستھرے تھے بالکل؟ منصور صاحب شکریہ آپ کا. دیکھیے، اگر تو ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد کے اوپر آپ نے جانا ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے تو اس کا ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پھر میں آپ کو مسلم لیگ نون کی اور دیگر کی گواہیوں کے ساتھ اس کیس کو بلڈ کریں گے. پہلا لاہور سے شروع کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کے حلقے سے. آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا اور نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے، خاکسار نے اس حلقے کا سروے کیا اور پولنگ ڈے کے اوپر اس حلقے کو سارا دن کور کیا. آپ بھی جانتے ہیں، اس پینل میں موجود تمام افراد جانتے ہیں کہ اس حلقے کا فارم 45 کا نتیجہ کیا ہے. اگر کسی کو شک ہے، تحریک انصاف کو سائیڈ پہ کر دیں، نون لیگ کو سائیڈ پہ کر دیں، جماعت اسلامی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز جو حصہ لے رہی تھی اس حلقے کے اندر، ان سے فارم 45 منگوا لیں اور آپ فیصلہ خود کر لیں. اب آپ کو پتا ہے کہ انتخابی عذرداری کا فیصلہ اس حلقے میں کیا ہوا ہے. انتخابی عذرداری کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے دستخط ٹھیک نہیں ہوئے. دستخط ٹھیک نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر نواز شریف کا پورا الیکشن درست ہو گیا ہے. یہ ہے فافن کی رپورٹ اور ساری باتیں جس کے اوپر کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو کراچی لے کر چلتا ہوں. کراچی کا حلقہ ہے پی ایس 129 سندھ اسمبلی کا. یہاں پر فارم 47 کے مطابق جتوا دیا گیا حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب جیتا ہوا امیدوار کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں جیتا، یہاں سے تحریک انصاف جیتی ہے، میں کسی اور کے مینڈیٹ پہ اسمبلی کا رکن نہیں بن سکتا. حافظ نعیم الرحمان اس سیٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں اور آج دن تک وہ سندھ اسمبلی نہیں گئے. آگے چلتے ہیں. میں آپ کو گجرات لے کے چلتا ہوں، جہاں پہ کاف لیگ کو جتوایا جاتا ہے. عابد رضا کوٹلا کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. وہ آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں جیتے، ہم یہ مان گئے ہیں، لیکن ہم پورے وثوق سے آن ریکارڈ کہتے ہیں جن کو جتوایا گیا ہے وہ بھی نہیں جیتے. یعنی فارم 47 کا جو ریزلٹ ہے، جہاں پہ پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کو، ان کی فیملی کو، ان سب کو ہرا کے کاف لیگ کی جھولی میں سیٹیں ڈالی گئی ہیں. یہ ساری وہ گواہیاں ہیں جو تحریک انصاف کی گواہیاں نہیں ہیں، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کیا ہوا. اب ذرا اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھنا پڑے گا. بیک گراؤنڈ کیسے سمجھیں گے؟ جس طرح میں آپ کو کہا کہ دستخط ٹھیک نہیں ہے سو الیکشن، آپ کی درخواست ٹھیک نہیں، الیکشن ٹھیک ہو گیا. آپ ذرا دیکھیے اس پورے نظام کے اوپر آپ نے ان عذرداریوں کا فیصلہ کروانے کے لیے کیا کیا. آپ نے پورے الیکشن ایکٹ کو چینج کیا. آپ نے کہا نہیں شہزاد ملک صاحب آپ چیف جسٹس ہو سکتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، آپ سے میں پرابلم ہے، ہم آپ کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لے جائیں گے. ہم اس پورے الیکشن کے ایکٹ کو چینج کر کے ہم ریٹائرڈ ججز سے فیصلہ کروائیں گے. یعنی ہم طے کریں گے کہ اب سٹنگ ججز فیصلہ نہیں کریں گے. ایک جج طارق جہانگیری صاحب، کیا جرم تھا طارق جہانگیری صاحب کا؟ صرف یہ جرم تھا کہ بھائی فارم 45 لے آؤ، اسلام آباد کے 3 حلقوں کا فیصلہ کر لو، ہم آپ سے ہیلپ بھی لیں گے. عمر صاحب اس پہ سر، اس پہ گوہر بٹ صاحب نے کہا ہے کہ یہ یونین سازی ہو رہی تھی وہاں پہ، انہوں نے 6 ججز نے یونین بنا لی تھی. یہ ایگزامپل نہیں فٹ ہوتی، وہ کہہ رہے ہیں آپ. میں سر اس کی مثال دے دیتا ہوں. اچھا میں وہ سن رہا تھا، بٹ صاحب جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں. میں عرض کر دیتا ہوں، اگر بٹ صاحب کو کوئی اس قسم کا ماضی میں چاہیے ہو، چونکہ انہیں جسٹس قیوم کی یونین پسند ہے جہاں پہ فیصلے جاتے ہیں کہ بھائی جان نے کیا فیصلہ کر دو. میں ایک ماضی کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر الیکشن کے لیے ہمیں تھوڑا سا واپس جانا پڑے گا. دیکھیے عرض سن لیں سر، عرض سن لیں. ایک پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جس کو عدالت سے سرٹیفیکیشن ملی ہوئی ہے کہ بھائی جان آپ نے الیکشن کے اندر کس طرح سے مینڈیٹ لیا ہوا ہے. اصغر خان کیس کا حوالہ ہے، میرے سارے سینئرز بیٹھے ہوئے آئی جی آئی بنا کے. یہ اعزاز صرف مسلم لیگ نون کو اعزاز حاصل ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہوتے ہوئے انہوں نے یہ مینڈیٹ لیا. میں طارق جہانگیری صاحب کا حوالہ آپ کو دیکھ رہا تھا. اسلام آباد کی 3 سیٹوں کی صرف جو آپ یونین کی بات کر رہے تھے، ارشد ملک بات کریں تو دل کی بات ہے، باقی ججز بات کریں تو وہ یونین والی بات ہے. لیکن عمر اس میں عمر اگر نون لیگ کے حوالے سے آپ آئی جی آئی کی بات کریں تو پھر اس کے بعد ایک عدد 2014 کو دھرنا بھی تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت جو ہے وہ دھاندلی کی بات کی، لیکن الٹیمیٹلی جب رپورٹ آئی تو وہ یہ تھی کہ نہیں جناب عمران خان صاحب کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے. چلیں میں آپ کو ایک اور اس طرح کی مثال لینا چاہتے ہیں. لاہور میں ایاز صادق صاحب کے حلقے کا الیکشن ہوا تھا، باقی حلقوں کے الیکشن ہوئے تھے. حلقے کھلتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی تو میں کیس ہے میرا. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ جس طرف حوالہ دے رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو آئی جی آئی کے کیس سے شروع کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بینیفیشری کون ہے. آج پیپلز پارٹی سیاسی مینجمنٹ کی بات کیوں کر رہی ہے؟ آج پیپلز پارٹی میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. چلیں
آپ پیپلز پارٹی سے کہیں لاہور کا وہ حلقہ جہاں پہ بلاول زرداری صاحب کھڑے تھے ان سے فارم 45 لے لیں, اگر وہ کہیں کہ فارم 45 کے مطابق وہی رزلٹ ہے جو فارم 47 کے مطابق کمپائل کیا گیا ہے, تو میں دیکھیں ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد یہ کتنی شفافیت تھی, یہ اتنی شفافیت تھی جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے مخصوص نشستیں دیں, جس طرح سے آپ نے ان کے حصے کی نشستیں چھین کے, دیکھیں آئین کیا کہتا ہے, آئین کہتا ہے کہ بھائی آپ 2 سیٹیں جیتیں گے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, 2 سیٹیں جیتیں گے اتنی سیٹیں آپ کو ملیں گی, یعنی آپ اس پولنگ جو کانسٹیٹیوشن سکیم ہے اس سے زیادہ آپ کو سیٹیں نہیں مل سکتی. آج وہ سیٹیں جو تحریک انصاف کی بنتی ہے ان کی سکیم سے زیادہ ان کو دی گئی, کیوں؟ آپ نے عدلیہ کو فکس کرنا تھا, آپ نے جسٹس جہانگیری کو فکس کرنا تھا, آپ نے یونین والے ججز کو فکس کرنا تھا, سو آپ نے کر لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ ملک صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو بار بار بات کرتے ہیں تحریک انصاف والے, اور ظاہر ہے جو ان کے حمایتی ہیں یا ادروائز جو ان کے نظریے سے اتفاق کرتے ہیں, ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان سے بلے کا نشان چھینا گیا, اور وہ ساری کی ساری جو پروسیڈنگ ہے نا سپریم کورٹ کی, وہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی سر, سب نے لائیو دیکھی ہے. آپ تحریک انصاف کے جو بھی وکلا آئے, حامد خان سمیت جتنے بھی معزز ترین وکلا حضرات آئے, آپ ان کے آرگومنٹ سن لیں, اور جو جسٹس قاضی فائزہ صاحب ظاہر ہے اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے, ان کے آرگومنٹ سن لیں یا ان کی بات سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے ڈاکومنٹ دیں, جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی ڈاکومنٹ دیں. نہیں سر آپ مہربانی کریں, اگو دلیل کوئی نہیں سوایا دے کہ سر آپ مہربانی کریں. اب پوری فوٹیج پڑی ہے, اس کو سن لیجئے. میرا خیال کل ملا کے کوئی 18 سے 20 گھنٹے کی فوٹیج بنے گی, ذرا تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور بیٹھ کے اس کو سنیں, اگر ان کی کوئی دلیل ہو تو بتائیے. عمر کوئی کامنٹ میں نے ملک صاحب میں منصور صاحب مجھے اتنا موقع دیجئے گا, یہ جن کا حوالہ دے رہے ہیں اور جن کو جناب قاضی فائز عیسیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے, مجھے بتائیں دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کا شیڈیول جاری ہو چکا ہو, اور الیکشن شیڈیول کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ الیکشن میں جا چکے ہیں اور ایک پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیں. یہ جن کا حوالہ دے رہے ہیں ان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ملک میں آئین کے مطابق ٹائم پہ الیکشن ہونا مسئلہ نہیں تھا, الیکشن نہیں ہوا اس ملک کے اندر 90 دن کے اندر جو آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر, لیکن تحریک انصاف کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کا الیکشن نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ تھا. اس ملک میں کانسٹیٹیوشن توڑا گیا, اس پہ آمین تھا, لیکن تحریک انصاف کے اوپر آپ نے ان کو رگڑ کے رکھ دیا. ملک صاحب میرے لیے اصل پرابلم یہ ہے کہ جو ابھی تک دیکھیں نا 2 سال ہو گئے 2024 کے الیکشن کو, ابھی بھی یہ پورا پینل بشمول میرے ہم ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھ کے, اور سامنے اتوار کو جو ہے آپ کا ایک اور الیکشن آ رہا ہے, سامنے دوبارہ فارم 45 اور 47 کے جو سائے ہیں وہ اس الیکشن کے اوپر بھی پڑ رہے ہیں. دونوں سائیڈیں کلیم کر رہی ہے کہ جناب آپ دیکھیں گا کلین سویپ ہم کریں گے, اور یہاں پہ میں دو سائیڈ نہیں بلکہ مجھے 3 سائیڈز کہنا چاہیے, نون بھی, پیپلز پارٹی بھی, پی ٹی آئی بھی, لیکن آئی پی پی بھی کہہ رہی ہے. ہاں آئی پی پی, اور ایکچولی آئی پی پی نے بڑا کام کیا ہوا ہے اس وقت وہاں پہ. میں ابھی بھی جی بی سے ہو کے آیا ہوں, بڑی تگڑی وہاں پہ انہوں نے الیکشن کیمپین اپنی رن کی ہے, لیکن فارم 45 47 ملک صاحب نہیں جان چھوڑ رہا. منصور صاحب پہلی بات تو سمجھنے والی ہے کہ آپ اور میں بیٹھ کے تجزیہ کر سکتے ہیں, انالائز کر سکتے ہیں چیزوں کو, جو آپ کے سامنے فیکٹس آتے ہیں ہم اس پہ اپنی بات کر سکتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ایاز صادق صاحب ہارے ہوئے ہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا, جب تک کوئی الیکشن ٹریبیونل جو بھی کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اس وقت تک آپ کہہ سکتے ہیں یا میں کہہ سکتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں, بے شک اب دھاندلی کے الزامات جتنے مرضی لگ جائیں, یہ ڈیسیژن آپ اور میں نہیں دے سکتے جب تک کوئی ایک سر میں گزارش کرتا ہوں اس کی طرف میں آتا ہوں, میں سر اس انر کانشیس کی طرف آتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم اس پہ اعتراض, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کسی شخص کو اپنی آنکھوں سے قتل کرتا ہوا دیکھیں, نہیں ویٹ کریں نا, آپ اس کو قتل کرتا ہوا دیکھیں, اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب پہلے یہ ہوگا گرفتار, بڑی خوبصورت مثال ہے, یہ ہوگا گرفتار, پھر یہ جائے گا کورٹ میں, ٹھیک ہے, جبکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ چکے ہیں, اس کے بعد جائے گا یہ کورٹ میں, پھر کورٹ میں اس کا کیس چلے گا, پھر اس کو سزا ہوگی, پھر یہ جائے گا اپیل میں. نور مقدم کیس کا فیصلہ بھی ایکچولی آج ہی ہے, بڑی خوبصورت مثال ہے. اور یہ کرتے کرتے منصور صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل ایوب کا مارشل لا کورٹ سے ویلیڈیٹ ہوا, جنرل ضیاء کا مارشل لا کورٹ سے ویلیڈیٹ ہوا, جنرل مشرف کا کورٹ سے ویلیڈیٹ ہوا, چونکہ کورٹ نے نہیں کسی نے کہا کہ وہ غلط ہے تو ہم کہیں گے اس ملک میں مارشل لا. اور اسی ایگزامپل کے مطابق پاکستان کا کوئی الیکشن آج تک دھاندلی زدہ ہے ہی نہیں, گزارش کوئی بھی نہیں ہے, نہیں گزارش سن, آپ نے بالکل درست کہا کہ آپ نے الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہوئی دیکھی, آپ اس کو رپورٹ کی, آپ نے کہا بھی ہر جگہ پہ کہا یہ دھاندلی ہوتی ہے, ہم نے دیکھی, یا فارم چینج ہوتے ہوئے اگر آپ نے دیکھی تو آپ اس کو رپورٹ کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ کس کا مانا جاتا ہے جب کہیں نہ کہیں کورٹ آف لا میں جا کے ڈیسیژن ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم ڈیسیژن تو نہیں کر سکتے, ہم اعتراضات اٹھا سکتے ہیں, اعتراضات کیے جانے چاہیے. اور یہ جو ہم بات کر لیتے ہیں جناب کہ جی یہ ججز کا ایک پینل بنا ہوا جس کا جو ہے وہ بٹ صاحب نے ذکر کیا, ثاقب نثار صاحب بھی کوئی ایک گروپ تھے, عمر عطا بندیال صاحب بھی ایک گروپ تھے, تب آپ بینیفیشری تھے. یعنی یہ جو گروپنگ رہی ہے, ایک واقعہ سنانا چاہوں گا آپ کو
یہ ابھی ریسنٹلی انڈیا کے اندر یہ واقعہ پیش ہے. ایک شخص تھا, اس کی بہن کا اکاؤنٹ تھا بینک کے اندر, تو اس کی بہن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب وہ بیچارہ گاؤں دیہات کا بڑا ہی غریب آدمی تھا, بہت غریب آدمی, اس سے یہ ٹیکنیکلٹیز, ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں آتی تھی. وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنے سال تک جو ہے وہ بینک کا چکر لگاتا رہا, کیونکہ اس کا جو اگلا وارث تھا اس بہن کے بعد بھائی بنتا تھا. اس نے جا کے کہا کہ جی میری بہن کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, وہ پیسے نکال دیں. بینک نے کہا کہ جی وہ ہم نہیں مانتے کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, ہم نہیں مانتے. اس نے کہا کہ جی میں آپ کو قبر پہ لے جاتا ہوں, میں آپ کو پورے گاؤں کی گواہی لا کے دے دیتا ہوں, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. بینک نے کہا ہم نہیں مانتے دیا, پتہ نہیں کتنی دیر تک چلتا رہا. الٹیمیٹلی پتہ کیا ہوا, وہ تنگ آ گیا, اس نے جا کے قبر کھودی اور اپنی بہن کی جو لاش, جو کہ اب ڈھانچہ بن چکی تھی, اس کو لادا اپنی کمر کے اوپر اور لے گیا سیدھا بینک کے اندر, اور لا کے نا اس بندے کے سامنے رکھ دی کہ بھائی جان یہ پڑی ہے لاش, یہ میری بہن کی لاش ہے, مر گئی بھی, اور میں کس طرح سمجھاؤں آپ کو. میرا سوال یہ ہے کہ انسٹیڈ آف ان چیزوں کے اندر جانے پہ, کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ ایز اے جرنلسٹ, ایز این اینالسٹ, ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں, ہم جو اس کو آبزرو کر رہے ہیں, ہم اس پہ زیادہ زور دیں, بلکہ ہم یہ کہ ہاں دھاندلی تو ہوئی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ کسی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا تو اس لیے آئے جی منہ دوسرے. دیکھیں جب دنیا میں گورننس کے ماڈل بن گئے, اب جنگل کا قانون نہیں ہے, آپ کو ماڈل پسند ہیں یا نہیں ہے, آپ اس کو ڈیموکریٹک سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, آپ اس عدالتوں کو درست مانتے ہیں یا نہیں مانتے. لیکن جب دنیا میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن جاتے ہیں, جب کوئی میکنزم بن جاتا ہے گورننس کا, آپ اس گورننس کے تحت چلتے ہیں. آپ نے قتل ہوتا ہوا دیکھ لیا, آپ مجھے کہیں گے, پبلک کو بتا دیں گے یار میں نے قتل ہوتا ہوا دیکھا, فیصلہ عدالت کریں گے. فیصلہ عدالت بے شک غلط کر دے, اس عدالت کے اوپر بار آئے گا, قیامت کے روز بھی وہ گناہگار. لیکن ایک صحافی یہ ضرور کہے گا کہ عدالت کا یہ فیصلہ غلط تھا. میں اس لیے آپ یہ کہیں گے نا بالکل عدالت کا فیصلہ غلط تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر نے جو اگزامپل دی کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد کے سائنس کی بنیاد کے اوپر نواز شریف کو کہہ دیا کہ بھائی جان آپ کے خلاف درخواست ہے وہ ریجیکٹ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پہ ریجیکٹ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ریکوائرمنٹ آف دی کورٹ ہے, آپ دوبارہ دے دیتے. میری گزارش ہے جس طریقے سے انہوں نے کیسز لڑے ہیں, جس کا ذکر یہ بار بار کیا جاتا ہے جی نشان چھین لیں گے. ملک صاحب کو کہے ریکوائرمنٹ آف دی کورٹ کے مطابق عمران خان کے وکالت نامے تو ذرا اڈیالہ سے دستخط کروا دیں. میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. دیکھیں جس طرح بٹ صاحب نے ذکر کیا, بھائی آپ کے پاس وہ پروسیڈنگ آپ سن لیں, ٹھیک ہے آپ کے اوپر جبر تھا, آپ سے نشان چھینے جانے کی منصوبہ بندی کر لگی تھی, فرض کریں آپ نے ڈاکومنٹس دیے کورٹ کو, آپ نے اپنا کیس فائٹ کیا, آپ نے وہ گنجائش چھوڑی کہ آپ کی وجہ سے آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا, اور آپ کو پتا تھا کہ آپ لڑائی کیا لڑ رہے ہیں. پولیس آپ کے اوپر بہت سے اعتراضات ہیں, لیکن آپ اسی پولیس کے پاس جاتے ہیں, آپس میں لڑ کے فیصلہ کریں گے, جنگل کا قانون بن جائے گا, افراتفری ہوگی, کیوس پیدا ہو جائے گا. آپ کے نظام جتنا مرضی برا ہو جائے, کسی نہ کسی میکنزم کے تحت آپ زندہ رہتے ہیں سوسائٹی کے اندر. سوال یہ ہے کہ اس نظام کو یہ بینیفیشری کون رہا, ایک لمبی بحث ہو جائے گی. اس کا نواز شریف صاحب بینیفیشری اس نظام کے, عمران خان صاحب اس نظام کے, اور جس کے آپ نے پولیس کی ایگزامپل دی ہے, وہاں پہ بھی آج صورتحال یہ ہے کہ آج ملک کا ایک عام پاکستانی جو ہے نا, وہ تھانے سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں کھجر کھا جاؤں گا, کیونکہ میرا بیڑا غرق ہوگا, اس سے بہتر ہے کہ میں لے دے کے ہی معاملہ حل کر دوں. اس کو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آپ کی ساری سیاسی جماعتیں ہیں, کیا وہ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا سارے حکمران ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا جنہوں نے ریفارمز کرنی تھی, جو دعوے کر کے آئے تھے, عمران خان صاحب دعویٰ کر کے آئے تھے ریفارمز کا, نہیں کیا. میاں نواز شریف صاحب ریفارمز کا دعویٰ کر کے آئے تھے, پولیس کا نہیں کیا. ساری سیاسی جماعتیں پولیس کی ریفارمز کے دعوے کر کے آئی, کسی نے نہیں کیا. سوال یہ ہے, نہیں میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے اس ملک اقتدار میں, انہوں نے بھی نہیں کیا. سر اس میں بھی آ جائے, جس فوجی حکمران رہے وہ بھی نہیں کر سکے. اچھا یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں, آپ کے میرے سے لوگ تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو آپ کے میرے ہوتے تو آج ہم ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے پروگرام نہ کرتے, ملک کی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے. سر بطور پاکستانی ہیں, سیاست کے آج ملک صاحب جو ہے نا منسٹر فار انفارمیشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک ایم این اے کے طور پہ قومی اسمبلی میں. دیکھیں میں ان شارٹ میں آپ کو چیزیں دیکھیں, اب گلگت بلتستان کا الیکشن ہے, سیاست ہے نا جی. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں بھائی سیاست, بلاول صاحب کے اوپر سب سے بڑا اعتراض ہے کراچی کا, پی ٹی آئی کا اعتراض ہے کہ کراچی کی رشستیں ہماری تھی جو آپ نے چھین لی یا ایم کے نے چھین لی. یہ پی ٹی آئی کے اعتراضات ہے. وہاں فارم 47 کہاں چلا گیا, وہاں فارم 45 کی بات کہاں چلے گی, سندھ پہ جو پی ٹی آئی کے اعتراضات ہیں وہ کہاں چلے گئے. یہاں سیاست کریں گے بلاول صاحب بھی, سیاست کریں گے نواز شریف صاحب بھی, سیاست کریں گے نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب بھی. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ بات کرنے کی جہاں ان کے لیے مشکلات ہیں, یہ ہے ایک ڈیفرنٹ چیز کہ جی بی کے اندر بھی آج پی ٹی آئی کو گلا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں وہاں جو ہے الیکشن کمپین اس طریقے سے نہیں چلانے دی جا رہی جس طریقے سے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی چلا رہے ہیں. دو سوال ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی صحیح ہو رہا ہے. دونوں چیزیں سمجھ لیجیے گا. اچھا سر میں سب فرق بتاتا ہوں آپ کو. آپ یہ طے کرتے ہیں کہ سیاسی جماعت کو مہم چلانے کی اجازت مہم چلانے کی اجازت اسے آئین اور قانون کے تحت چلانے کی اجازت ہوگی.
آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ ایک ہے صاحب وہاں پہ سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب، وہ کے پی کے میں بیٹھے ہوئے چھپ کے، ہر روز سوشل میڈیا نکال کے دیکھ لیں وہ کرتے کیا ہیں. آپ کی فوج کے خلاف کمپین چلاتے ہیں، آپ کے فوج کے سپر سالار کے خلاف کمپین چلاتے ہیں. میں سر گزارش سن لیں نا جی، اور آپ کے خلاف خالد خورشید کچھ کر رہا ہے، روکا جنید اکبر کو انسائمنٹ کرتے ہیں باقاعدہ وہاں بیٹھ کے. سر خالد خورشید نے کچھ کیا ہے، روکا سلمان اکرم راجہ کو. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں نا، اس میں سارے آ جاتے ہیں. باقی شاید خٹک صاحب کمپین کر رہے ہیں، مسٹر گور صاحب وہاں پہ کمپین کر رہے ہیں. ایک اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ کہ 2000 بندے کے پی کے سے لانے کی پلاننگ کی گئی اور 2000 بندے گلگت بلتستان، جس طرح 5000 پنجاب پولیس کے 4 کیوں پولیس بلائی گئی ہے؟ 4000 بندوں کی پلاننگ پکڑی گئی پاکستان تحریک انصاف کی کہ وہاں ہم انسائمنٹ کریں گے اور وہاں ایسے حالات بنا دیں گے الیکشن ڈے. 2000 بندہ 4000 بندے 4000 کے پی کے سے 2000 اور 2000 بندے گلگت بلتستان سے، جن کو کہا گیا ڈیوٹیز لگائی گئی کہ انہوں نے افراتفری پھیلانی ہے گلگت بلتستان کے اندر، اور اس کے بعد وہاں کے حالات خراب کر دینے. الیکشن بھلا ہم جیتے نہ جیتے لیکن گلگت بلتستان کے حالات خراب کر دینے. رانا صاحب یہ سر میری گزارش سنیں آخری، جی جی بی آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سر. ہاں بالکل ہے، سارا پانی وہاں ہر سے صوبہ آتا ہے. سر آپ کا جی بی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی چین کی ساری سی پیک وہاں سے ہوتا ہے. ہاں آپ سیاست کریں، آپ افراتفری نہ کریں. ٹھیک